السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات عام طور سے دھوکہ دے کر ہی اپنے مسلک کو آگے بڑھاتے ہیں اور جھوٹ بول کر اعتراضات کر کے، جیسے غیر مسلم اپنے مذہب کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں، اسلام پر اعتراض کر کے، قرآن پر اعتراض کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کے، اسی طریقے سے یہ لوگ اپنے فتنے کو آگے بڑھاتے ہیں حنفیوں پر اعتراض کر کے۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مدت رضاعت، یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، حالانکہ قرآن میں آتا ہے حولین کاملین، مکمل 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو گویا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سمجھنا نہیں آتا تھا، اور اپنے حساب سے جو مسئلہ ان کو آتا تھا وہ یہ بیان کر دیتے تھے۔ حالانکہ سارے احناف یہ جانتے ہیں کہ حنفیوں کی یہاں فتویٰ 2 سال پر ہی ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلانا، یعنی مدت رضاعت ہمارے یہاں 2 سال ہے اور فتویٰ اسی پر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں قول ہے، 2 سال والا بھی ہے، خود ان کے علماء کے حوالے سے میں بتاؤں گا آگے، 2 سال بھی ہے اور 2.5 سال بھی ہے۔ اچھا، 2.5 سال والا بھی جو قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ بھی کوئی انہوں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے جو استدلال کیا ہے، ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کا حمل اور اس کی جدائیگی 30 مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، حمل سے مراد لفظ حمل معنی اٹھانا بھی آتا ہے۔ اب اس سے ماں کے پیٹ والا حمل مراد لیں گے یا گود والا حمل؟ اگر ماں کے پیٹ والا حمل مراد ہو تو معنی ہوگا کہ کل مدت حمل اور رضاعت مل کر 2.5 سال ہے۔ البتہ مدت حمل اور رضاعت کی تقسیم کا ذکر نہیں ہے کہ حمل 9 مہینہ ہو تو مدت رضاعت 21 ماہ، حمل 12 مہینہ ہو تو مدت رضاعت 18 ماہ وغیرہ۔ اس لیے اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اقل مدت 6 ماہ ہے، اکثر مدت رضاعت 24 ماہ ہے۔ تو اگر یہ معنی مراد لیں گے تو گویا کہ مدت رضاعت 2 سال اور حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ مان لی جائے گی، تو اس طریقے سے 30 مہینہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر حملہ سے لفظ حمل سے مراد اٹھانا اگر یہ لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ ماں کے گود میں رکھنے اور دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ حمل اور رضاعت ہر 2 کی مدت 2.5 سال ہے۔ اور حمل سے مراد گود میں رکھنا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ مریم کے اندر فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئی، تو وہاں پر لفظ تحملہ اس کے معنی اٹھانا ہی ہے۔ تو یہ آیت بھی مدت رضاعت کے 2 سال ہونے میں نص صریح نہیں ہوگی، یعنی اس آیت سے یقینی طور سے نہیں بتا سکتے کہ 2 ہی سال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور آپ خود قرآن کریم کی اسی آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا مشقت میں اور اس کو جنا مشقت میں، اور اس کی جدائیگی اور اس کا اٹھانا اور اس کی جدائیگی 30 مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے پیٹ والے حمل کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جننے کا ذکر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے تیسرا معنی گود میں اٹھانا ہی لیا جائے گا، وہ حملہ وفصالہ سے، کیونکہ اگر حملہ سے دوبارہ آپ اگر پیٹ والا حمل مراد لیں گے تو گویا کہ تکرار ہو جائے گا، قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر تکرار ہو جائے گا، اور تکرار قرآن کریم میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال فتویٰ ان کے نزدیک 2 سال پر ہی ہے، اور 2.5 سال بھی انہوں نے بطور احتیاط بیان کیا۔ اچھا، قرآن کریم کی اس آیت پر جہاں پر حولین کاملین لکھا ہوا ہے، یعنی مکمل 2 سال، اس آیت پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 2 سال نص صریح نہیں ہے، مکمل 2 سال، کیونکہ آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر یہ دونوں آپس کے مشورے سے جدائیگی کا ارادہ کرے یا آگے بڑھانے کا مدت میں ارادہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 2 سال کے اندر اگر دودھ چھوڑا دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مکمل 2 سال پورا کرنا اور اسی پر دودھ چھوڑانا، یہ قرآن کریم کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، رہا مسئلہ یہ کہ اعتراض بھی نہیں بنتا نا۔ دیکھیے، بطور احتیاط امام اعظم نے ابو حنیفہ نے 2.5 سال والا بھی قول کیا، اور حالانکہ وہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو غور و فکر کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور 2 سال والے قول پر فتویٰ ہے، 2 سال بھی ان کا ہی قول ہے، جو ان کے 2 شاگردوں نے لیا ہے وہ انہی کا قول ہے 2 سال والا۔
اب دیکھیں امام صاحب کے 2 قول ہیں، 2 سال اور 2.5 سال، مگر فتویٰ 2 سال پر ہے، اور یہ آپ کو فتاوی شامی میں مل جائے گا، حولانی و نصف عندہ و حولانی فقط عندہما وهو الاصح، اور یعنی 2 سال یہ زیادہ اصح ہے، و بہ یفتیٰ، اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے اللباب فی شرح الکتاب جلد نمبر 3 صفحہ 31 پر بھی یہی آیا ہے کہ 2 سال والا بھی قول ہے، اور 2 سال والا قول ہی زیادہ اصح ہے، اور ہم اسی کو لیتے ہیں اور فتویٰ اسی پر ہے۔ اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت کی 2 سال ہے، علی الاصح المفتیٰ بہ، یعنی اسی پر فتویٰ ہے۔ تو غیر مفتیٰ بہ قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر تنقید کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی فقہ حنفی میں جب 2 سال والے قول پر ہی فتویٰ ہے، اور امام اعظم کا بھی 2 سال والا قول ہے، اور قرآن کے اندر اشارہ بھی اس طرف ملتا ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم غیر مقلدین حضرات کی طرف۔ غیر مقلدین امام حنیفہ پر اعتراض کرتے کہ ان کو قرآن نہیں آتا، مدت رضاعت میں ان کا قول قرآن کے خلاف ہے۔ امام اعظم حنیفہ کی 2 روایت، ایک 2.5 سال اور ایک 2 سال کی۔ دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے یہاں بہت ہی معتبر مانے جاتے اہل حدیث حضرات کے یہاں، انہوں نے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 پر انہوں نے یہ کہا ہے، اور فتویٰ 2 سال والی روایت پر ہے۔ یعنی فقہ حنفی میں بھی مدت رضاعت 2 سال ہے، جو کہ امام ابو یوسف امام محمد کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی ایک قول 2 سال کا ہے، جو کہ ان کا آخری قول ہے، اور اس بات کی تصدیق غیر مقلدین کے علامہ ابن قیم بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا زاد المعاد کا۔ تو امام حنیفہ کے مسئلے کی وضاحت خود علامہ ابن قیم نے بھی کر دی، تو غیر مقلدین سے گزارش ہے کہ وہ ابن قیم پر کیا فتویٰ لگائیں گے امام حنیفہ کے حوالے کی وضاحت پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ امام ظفر کے نزدیک بھی مدت رضاعت 2.5 سال ہے، تو امام ظفر کے بارے میں بھی یہ لوگ ایک کلپ بنائے کہ بھائی امام ظفر کو بھی قرآن نہیں آتا تھا۔ اگر امام حنیفہ سے 2 سال کا قول ثابت نہیں، جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں، تو وہ تسلیم کر لے کہ علامہ ابن قیم نے جھوٹ بولا ہے، جو کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا آخری قول امام ابو یوسف امام محمد کے مطابق ہے۔ تو اعتراض تو آپ کا امام حنیفہ پر ہے، لیکن سعودیہ کے فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کیا کہنا وہ بھی سنیے، ان کا قول بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ رضاعت میں ہی بچے کی مصلحت و حق ہے، اور اگر بچے کو دودھ چھڑانے میں ضرر و نقصان ہو تو 2 برس سے قبل اس سے دودھ چھڑانا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر مصلحت ہو اور بچے کو ضرر سے دور رکھنا مقصود ہو تو ماں کے لیے 2 برس کے بعد بھی بچے کو دودھ پلانا جائز ہے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب تحفۃ المودود فی احکام المولود میں کہتے ہیں کہ ماں کے لیے بچے کو 2.5 سال سے بھی زیادہ دودھ پلانا جائز ہے۔ یہ سعودی عرب کے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں، فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جس کے اندر سعودی عرب کے علماء کے فتووں کو جمع کیا گیا ہے، آپ اس کے اندر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 60 ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 60 پر یہ فتویٰ علامہ بن باز، شیخ عبدالعزیز الشیخ اور شیخ صالح الفوزان وغیرہ کے لکھے ہوئے فتاوے ان کے اندر موجود ہے، آپ کو ملیں گے۔ تو آپ دیکھیے سعودی عرب کے علماء پر بھی ایک کلپ بننا چاہیے ان لوگوں کا، لیکن ان کے خلاف یہ لوگ کوئی کلپ نہیں بناتے ہیں۔ اور اچھا، غیر مقلدین کے ایک اور عالم ہے نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ تو یہ لکھتے ہیں کہ بڑے کو دودھ پلانا بھی جائز ہے، اگرچہ وہ داڑھی والا ہو، تاکہ اس دودھ پینے والی عورت کی طرف دیکھنا اس کے لیے جائز ہو جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہتے کہ علامہ بن قیم بھی اسی کی طرف مائل تھے۔ ان کی کتاب نواب صدیق حسن خان کی آپ الدر البہیہ صفحہ 158 پر مع روضۃ الندیہ، یہ دونوں ایک ساتھ ملے گا آپ کو، تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی تصدیق غیر مقلدین علماء بھی کر چکے ہیں کہ بڑے کو دودھ پلانا جائز ہے اگرچہ وہ داڑھی والا ہو۔ تو ان کے نزدیک تو بڑے آدمی کو بھی دودھ پلانا جائز ہے، اور یہ اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اعتراضات کرنے سے پہلے اپنے علماء کے اقوال کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو بہت سارے اور علماء نے جو بہت سی باتیں کہی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ صرف اعتراض کرنے والا ذہن اور تنقید کرنے والا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں صرف امام اعظم حنیفہ تنہا نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن قیم بھی یہی بات کہتے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھی اپنی کتاب میں یہی بات کہتے ہیں، جو کہ غیر مقلد عالم ہے۔ اور امام اعظم حنیفہ پر تو تنقید بنتا ہی نہیں نا، ان کا دونوں قول ہے، اور فتویٰ 2 سال والے قول پر ہے۔
جب پورے احناف 2 سال والے قول کو لیتے ہیں تو اس پر تو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔